اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور سوال سے رکنے والوں کے لیے۔ اور ایک آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی رہے سائل تو آپ ان کو مت چھڑکیں۔ اسلامی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ ہر مسلمان جتنا کماتا ہے، جہاں وہ اپنی کمائے ہوئے مال میں سے اپنی ذات اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ سائل اور محروم کے لیے رکھے۔ قرآن پاک نے دو لفظ استعمال فرمائے، سائل اور محروم۔ ضرورت مند اور حاجت مند جب تمہارے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئیں تو اپنے مالوں میں سے انہیں کچھ دو، اور محروم کو بھی دو۔ سائل اور محروم کی تفسیر میں ایک روایت یہ ذکر کی گئی کہ سائل تو وہ ہیں جو اپنی زبان سے پوچھ کر اپنی ضرورتیں اور حاجتوں کو بیان کرتے ہیں، اور محروم سے مراد وہ ہیں جو بے زبان ہیں، یعنی زبان تو رکھتے ہیں لیکن اپنی ضرورت اور حاجت نہیں بیان کر سکتے، وہ جانور ہیں۔ جانوروں کا بھی حق ہمارے مالوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے معاملے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے مال میں سے خود بھی کھاؤ اور اس میں سے جانور کو بھی کھلاؤ۔ تو جانور محروم میں سے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق سائل سے مراد وہ حضرات ہیں جو اپنی ضرورتوں کو ذکر کر لیتے ہیں، اور محروم سے مراد وہ حضرات ہیں جو خودداری اور عزت نفس کی بنیاد پر کسی سے کچھ پوچھتے بھی نہیں، مانگتے بھی نہیں۔ ایک بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوچھنے والے کو بھی دے، اور جو عزت نفس اور خودداری کی بنیاد پر پوچھتا نہیں ہے، نہ پوچھنے کی بنیاد پر لوگ اسے امیر، مالدار اور غنی بھی سمجھ لیتے ہیں، ان تک بھی پہنچ کر اپنے مالوں میں سے حصے داری رکھے، ان کو دے۔ اسلام نے جہاں اپنے مالوں میں سے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، جہاں ضرورت ہونے کی بنیاد پر صاحب ثروت کی طرف رجوع کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، وہیں اسلام نے عزت نفس اور خودداری کی بھی تعلیم ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کے لیے، ایسے شخصوں کے لیے ذکر فرمایا کہ جو محض مال جمع کرنے کے لیے اور حرص کی بنیاد پر، یا اپنے نفس کو موٹا رکھنے کے لیے، یا اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے ضرورت مند بن کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے قیامت میں کیسی صورتیں ہوں گی۔ ہر شخص جو سوال کرتا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو جتنی ضرورت کا وہ سوال کرتا ہے، اگر اتنی ضرورت اس کی پوری کر دی جائے تو وہ اس کا حق ہے۔ اگر ضرورت کے بعد اس کے پاس اور کچھ رہتا ہے تو وہ اس کا حق نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے ایک موقع سے کہا کہ جتنی ضرورت کا اس نے سوال کیا، اگر اس سے اس کو زیادہ مل جاتا ہے تو اس مال پر اس کا حق نہیں، بلکہ اگر اس کو وہ کھا لیتا ہے تو پھر وہ حرام کھاتا ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کے متعلق بھی ذکر فرمایا اور سوال سے بچنے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا، گویا کہ اس نے صرف انگاروں کا سوال کیا، آگ کا سوال کیا، اور آگ سے انسان کو نفع نہیں ہوگا، آگ انسان کو جلا کر خاستر کر دے گی، اس کو تباہ کر دے گی۔ اب یہ سوال کرنا اس کا شاید کم ہو یا زیادہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، جس سے چہرے کی بدصورتی اور اس کی بدنمائی ظاہر ہوگی، گویا کہ سوال کرنے کی ذلت اور مذمت اتنی کہ میدان محشر میں اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، گڑ گڑا کر سوال نہ کرو، اگر تم نے مجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال کیا جس کو میں دینا پسند نہیں کرتا ہوں، پھر تم کو وہ چیز دے دوں تو اس چیز میں تمہارے لیے برکت نہیں ہوگی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے، پھر لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر، کمر پر لاد کر لائے اور ان لکڑیوں کو فروخت کرے، اور اس سے اللہ اس کے چہرے کو سوال سے محفوظ رکھے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سوال کرے لوگوں سے۔ حضور نے بلا وجہ سوال کرنے کو ایک ذلت کا درجہ قرار دیا ہے۔
حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور سے سوال کیا، حضور نے انہیں عطا کیا، پھر انہوں نے حضور سے سوال کیا، پھر حضور نے انہیں عطا فرمایا۔ جب حکیم بن حزام نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حکیم، کہ جو شخص مال کو سخاوت نفس سے لے گا تو اللہ اس میں برکت دے گا، یعنی اپنی ضرورت بھر کے ہی لے گا تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ اگر ضرورت سے زیادہ جمع کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مال سے برکت ہٹا دے گا، اس میں برکت اٹھا لے گا۔ وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا تو بہت ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج کے بعد میں اب کسی کا مال کم نہیں کروں گا، یعنی کسی سے بلا ضرورت نہیں مانگوں گا، بلا وجہ نہیں مانگوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر صدقے کا ذکر فرما رہے تھے اور سوال سے رکنے کا حکم ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا، اوپر دینے والا ہاتھ نیچے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مسلمان ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ نہ کرے اسے کبھی فاقہ، تنگ دستی، فقر اور محتاجی آئے، تو محتاجی اور فقر، تنگ دستی آنے کے وقت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے ضرورت سے زیادہ مال مانگنا، زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے لیے ہاتھ پھیلانا، یا ضرورت مند نہ ہوتے ہوئے بھی ضرورت مند کا احساس دلاتے ہوئے ضرورتیں جمع کرنے کے نام پر مال کے لیے ہاتھ پھیلانا، یہ ذلت اور رسوائی کا کام ہے۔ یہ مومن کو یاد ہونی چاہیے کہ جہاں اسلام ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جہاں ضرورت مند ہونے کی بنیاد پر کسی کے سامنے مانگنے اور قرض لینے کا حکم دیتا ہے، وہیں عزت نفس اور خودداری کو بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر آئے تو بہت سارے صحابہ نے جذبہ ایثار کی وہ نظیر پیش کی کہ دنیا انسانیت میں آج تک اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، لیکن ان میں سے چند صحابہ وہ تھے کہ جنہیں دوسرے صحابہ، انصار صحابہ اپنی جائیدادوں میں سے حصہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے لینے سے انکار کیا، یہاں تک کہ دینے والوں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یہ لیتے نہیں ہیں، تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے خودداری اور عزت نفس کا درس بھی لیا ہے، ہم بلا وجہ کیوں لیں؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر سلامت دیے ہیں، ہمارے اندر طاقت دی ہے، ہاں ہم لیں گے، بطور قرض لیں گے اور اس سے کوئی نہ کوئی حرکت کام کریں گے اور تجارت کریں گے، پھر ان کا پیسہ ان کو لوٹا دیں گے۔ بلا وجہ، بلا ضرورت نہ لینے کی تعلیم بھی حضور کی درسگاہ سے امت کو ملی ہے۔ مسلمان اس ذلت اور رسوائی کو سمجھے کہ کسی کے سامنے بلا وجہ ہاتھ پھیلانا یہ بڑی ذلت کا کام ہے۔ کل میدان محشر اس کا چہرہ بغیر گوشت کی بوٹی کے، ہڈیوں کے ڈھانچے کے ساتھ آئے گا۔ تو اس حیثیت سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی بندے کا محتاج بن کے نہ رہے، اپنی عزت نفس اور خودداری کا اعتبار کرے، اور دینے والوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ صرف مانگنے والوں کو نہ دیں بلکہ ان کا بھی خیال کریں جو محروم ہیں۔ عزت نفس اور خودداری کی بنیاد پر اپنی ضرورتوں کو ذکر نہیں کرتے، ان تک بھی پہنچ کر دینے کی کوشش کریں، اور بلا وجہ مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ رمضان مبارک ہو یا آج ملک کے حالات جس وبا اور بیماری کے تحت بالکل ضرورت مندوں کی ایک لمبی قطار کے ضمن میں آ گئی ہے اور لمبی قطاریں لگ رہی ہیں، وہاں بلا وجہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی ضروریات زندگی کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنی خواہشات نفسانی کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ مومن کو یہ کبھی زیب نہیں دیتا کہ وہ عزت نفس اور خودداری کو ذلت اور رسوائی کے در پہ لا کے کھڑا کرے۔ اس لیے عزت نفس اور خودداری کا خیال کرتے ہوئے ضرورت ہی بھر ہی احتجاج یا ضرورت کو ذکر کریں، اس کے علاوہ کو ذکر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تھوڑے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تھوڑی سی زندگی پر محصور کر لیا، تھوڑے سے اعمال پر، تھوڑی سی زندگی پر اکتفا کر لیا، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو عزت نفس اور خودداری کے درس کو بھی حضور کی سیرت اور حضور کے اقوال سے لینا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی بہاریں نصیب فرمائے۔